يا أيها الذين آمنوا على ما فعلتم نادمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم برہان رشید کی مذکورہ آیت مبارکہ میں ایک ایسا خوبصورت ضابطہ اور معاشرتی طور پر، عالمی طور پر، اندرونی طور پر، عائلی طور پر، ہر ایک اعتبار سے زندگی میں نافذ کر دینے والا ایک اہم اصول کہ جس کی بنیاد پر آج ہمارے گھروں میں جھگڑے، آج ہمارے آپس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، بلکہ اندرونی سطح سے لے کر کے ملکی سطح کے حالات کے خراب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ایک سبب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھے، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ ویسے اس آیت کریمہ کا شان نزول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بنی مستلق کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا، اور بنی مستلق وہ قبیلہ تھا کہ جن میں اور ان صحابی کے قبیلے کے درمیان زمانہ جاہلیت میں جنگیں رہی تھیں۔ وہ صحابی صدقات لینے کے لیے گئے تو قبل اس کے کہ وہ ان کے پاس پہنچتے کسی نے آ کر ان کو بتایا، یا ان کے اپنے گمان کے مطابق یہ بات انہوں نے سوچی کہ جب وہ میرے خلاف زمانہ جاہلیت میں تھے تو ابھی بھی وہ مجھ سے اس بات کا بدلہ لیں گے۔ بنی مستلق والے ان کے استقبال کے لیے آئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، لیکن حضور کے صحابی کے پاس خبر یہ پہنچ گئی کہ بنی مستلق استقبال کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ انتقام لینے کے لیے آئے، یہ راستے سے ہی واپس لوٹ آئے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر ان کے پاس بھیجا اور وہ تو مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، وہ تو انتقام لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمایا، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب خالد بن ولید کو بھیجا اور فرمایا جاؤ جا کر معاملے کی تحقیق کرو۔ آپ گئے تو دیکھا بنی مستلق والے تو ویلکم کہاں ہے، اور آپ کے آنے پر آپ کو بڑا استقبال کے ساتھ آپ کا سامنا کیا، آپ کو پروٹوکول دیا اور سارے کے سارے صدقات حوالے کر دیے۔ تو قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ آج ہمارے ہاں اس بات کا کوئی معیار نہیں، ہمارے ہاں اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کسی نے کسی کے خلاف کوئی بھی بات مجھے کہہ دی تو مجھے 100% اس کی بات پر یقین کرنا، بھائی اس نے کہا ہے، یعنی میں کسی کے متعلق کتنا ہی اچھا گمان رکھتا ہوں، کسی نے آ کے بول دیا وہ بھائی سر راہ آپ کو گالی دے رہا تھا، اچھا دیکھو یار میں نے اتنی بھلائی کی ہے وہ میرے خلاف ہو گیا، میں اس کے ساتھ کتنا اچھا چاہتا ہوں اور وہ میرا کتنا بڑا دشمن بن گیا۔ اس بات کی تحقیق کیے بنا کہ وہ جو بندہ مجھ تک خبر پہنچا رہا ہے آیا وہ خبر درست ہے بھی یا نہیں، اور یہ ہماری معاشرتی زندگی میں اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے کے پیچھے، خاندانوں کے جھگڑے کے پیچھے، دوست کے دوست میں لڑائی کے پیچھے، آپس میں ایک دوسرے کے آپس میں کولیگز کے درمیان میں اس طرح کے جھگڑوں کے پیچھے ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر ایک ایسا فرد ضرور موجود ہوتا ہے جو آپس میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، جو آپس میں اختلافات اور دوریاں پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اگر ایک لمحے کو یہ بات مان لی جائے کہ وہ جس بندے نے ہم تک خبر پہنچائی ہے کہ فلانا آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، تو اگر یہ بات درست بھی ہو تو جو میرے پاس کسی اور کی خبر لے کر آیا وہ میری خبر کسی اور کے پاس لے کر نہیں جاتا ہوگا۔ کسی بزرگ نے خوبصورت بات کہی، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور وہ فلاں شخص آپ کے خلاف بول رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے اڑتا ہوا تیر پھینکا تو تم نے اس کو پکڑ کے میرے سینے میں پیوست کر دیا، وہ جو میرے خلاف بول رہا تھا میں نے تو سنا ہی نہیں، اور نہیں سنا تو میرے پر کوئی اثر بھی نہیں پڑا، میں اس کے ساتھ ویسی محبت والا برتاؤ رکھتا، لیکن تم نے کیا کیا کہ اس کی بات کو لا کر میرے سامنے بیان کر دیا، اب مجھے اس کی بات سے تکلیف ہوئی۔ یعنی اس بندے نے جو میرے خلاف بولا اس سے تکلیف نہیں ہوئی تھی کیونکہ خبر ہی نہیں تھی، لیکن جب اس بندے کی بات تم نے مجھے بیان کی اب مجھے تکلیف ہو رہی۔ تو وہ اڑتا ہوا تیر تھا، وہ اڑتا ہوا نشتر تھا جو تم نے لا کر میرے سینے میں پیوست کر دیا۔ تو آج اگر ہم اپنی عائلی زندگی کو بہتر بنانا چاہیں، بلکہ مجموعی طور پر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہیں، تو آنے والی خبروں پر یقین کرنے کے بجائے تحقیق کرنے کا انداز اپنائیں۔ اور قرآن کریم نے ایک اور خوبصورت انداز ہمیں دیا اس حوالے سے کہ انداز کیا ہونا چاہیے، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم۔ قرآن کہتا ہے جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں،
حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے بااختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے. بالکل واضح بات ہے. ہمارے یہاں ایک میسج چلا کہ بھائی انڈیا نے حملہ کر دیا. اب بغیر اس بات میں سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, بغیر اس کی تحقیق کے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یعنی وہی والی بات, کوا کان لے گیا تو کان دیکھنے کے بجائے کوے کو دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس کے منہ میں کان ہے یا نہیں ہے. کسی نے میسج کر دیا کہ فلاں جگہ یہ ہوگا, وہاں بلاسٹ ہوا ہے, پتہ لگا وہاں اغوا ہو گیا, بندے کو گرفتار کر لیا ہے, فلاں ہو گیا, فلاں حادثہ, فلاں معاملہ, فلاں واقعہ, فلاں چیز ہو گئی ہے. ہم نے بغیر کسی تحقیق کے آگے فارورڈ کر دیا, بغیر اس بات کی کنفرمیشن کیے کہ وہ بات درست ہے بھی یا نہیں. سوشل میڈیا کے اس دور میں اس بات پر بہت زیادہ عمل ہو رہا اور اس کی وجہ کر گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, زندگیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو آج ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم قرآن کے اس اصول کو فالو کریں کہ جب بھی کوئی بات آ جائے, قرآن تو فاسق کے متعلق کہتا ہے, ہمارے پاس جب بھی کوئی بات آ جائے تو اس کی تحقیق کر لی جائے. ہمارا جو اپنا معیار ہے نا قبول کرنے کا, وہ کیا ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ سارے ویسے ماشاءاللہ منہمک ہو کے مجھے سن رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بہت زیادہ مزید توجہ کے ساتھ میری اس بات کو سنیے, اور اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ یہ بولیے گا. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ میری خواہش ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ضرور بولو. کہ یا رسول اللہ کل قیامت میں جب آپ کے امتی پل صراط پار کرنے آئیں گے, جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, تو آقا میری یہ خواہش ہے کہ میں اس وقت پل صراط پر اپنے پروں کو بچھا دوں. تو آقا جب آپ کے امتی پل صراط پار کریں تو آسانی سے پار کر دیں. آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ ذرا بولیے سبحان اللہ. اچھا, یہاں سے لے کر وہاں تک ہر ایک بندے سے میرا سوال ہے, اس پورے واقعے میں کوئی عجیب بات اگر کسی کو لگی ہو تو وہ ہاتھ اٹھائے. پورے واقعے میں کوئی عجیب بات بغیر شرمائے, بغیر جھجکے, وہ ہمارے مہران بھائی کو لگی ہے, باقی اس کے علاوہ اور کسی کو بھی کوئی عجیب بات نہیں لگی. اور مہران بھائی کو بھی شاید اس لیے لگی ہوگی کہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لی تھی. اس کے علاوہ اگر کوئی اور کوئی عجیب بات نہیں لگی. دیکھیں ہماری قبول کرنے کا معیار یہ ہے. میں نے جملہ کیا کہا, میں ریپیٹ کروں, اب آپ کو عجیب لگے گا. میں نے کہا جبرائیل حضور کے پاس آئے اور عرض کی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. اب سمجھ میں آئی, جبرائیل کے ماں باپ ہیں. کیا معیار بن گیا ہماری قبولیت کا؟ کوئی کچھ بھی بولتے ہم نے قبول کر لینا ہے. ہم نے جبہ, دستار, داڑھی, امامہ, پگڑی, مذہبی حلیہ دیکھنا قبول کر لینا ہے. یار نئی بات لے کر آیا, یار کوئی اچھوتی لے کر آیا, یار تھوڑا ہٹ کر کے بولتا ہے, انداز بڑا پیارا ہے, یار گفتگو کا طریقہ بڑا اچھا ہے, یار نرالا انداز ہے, ٹپیکل انداز نہیں ہے, کوئی الگ ہی گفتگو کرتا ہے. بھائی دیکھ تو لو بول کیا رہا ہے, تحقیق تو کر لو کہہ کیا رہا ہے. غضنفر شاہ بخاری مسلم میں فجر کے بعد آ کے درس دیتا ہے, آپ نے معلوم کیا بندہ کیا ہے, فارغ کہاں سے ہے, کیریکٹر کیا ہے. بخاری مسجد والوں نے یوں ہی لا کے مسلط تو نہیں کر دیا. کل کو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, بھائی مسجد والے لے کر آئے تو ہمیں کیا پتا, ہم تو درس سننے آتے تھے, بات اچھی کرتا تھا. بولنے والا کوئی بھی ہو, ہم پر لازم ہے, میں اپنے آپ کو بھی اس لیے رکھ رہا ہوں, ہم پر لازم ہے ہم تحقیق کریں کون ہے بھائی, کیا بول رہا ہے, کہاں سے آیا, بیک گراؤنڈ کیا, پڑھا ہے کہیں سے نہیں ہے, کوئی ادارہ ہے نہیں ہے, کہیں سے فارغ التحصیل ہے یا نہیں ہے, کوئی اس کے پاس علمی معیار ہے یا بس رٹی رٹائی باتیں کہیں سے دیکھ کر آتا لوگوں کو سنا دیتا ہے. یہی معیار ہر جگہ پر ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کے اس دور میں اتنے سارے مداری موجود ہیں جو ہر دوسرے دن کوئی نیا بندر لے کر آتے ہیں اور قوم کے سامنے لا کر نچاتے ہیں, قوم اس پر فدا. بات بڑی اچھی کر گیا یار, کمال کی بات ہے. دیکھو آج تک 1500 سال سے کسی نے یہ بات بتائی نہیں ہے. اور بھائی یہ دین کے ساتھ ظلم ہے. 1500 سالوں سے وہ دین جو حضور لے کر آئے آج تک امت کے پاس موجود ہے. آپ کسی نئے بندے کی کسی بھی بات پر اپنے 1500 سالہ دین کو مرد الزام ٹھہرا دیں, یہ ہے آپ کا نظریہ, یہ ہے ہماری سوچ. کسی کی بھی بات پر ہم پورے دین کا شیرازہ یوں لپیٹ کر بکھیر دیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سمجھنے والا نہیں. دین کے معاملے میں انتہا درجے کی احتیاط ضروری ہے. بولنے والا کون ہے, کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے, تحقیق کیجئے, اس کے بعد بات پر عمل کیجئے. اور پھر جب ایک عالم دین سامنے گفتگو کر رہا ہوں, ایک دیندار بندہ گفتگو کر رہا ہوں, اس کی بات پر غور ضروری ہے. نہیں سمجھ میں پوچھئے, گفتگو کے بعد مجھے روکیے کہ حضرت آپ نے یہ جملہ بولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے یہ بات کہی مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے, یہ کہاں سے کر دی, حوالہ ہے کوئی ثبوت ہے, کوئی روایت, آپ یوں ہی بیان کر رہے ہیں, یعنی جو دل میں آئے میں بیان کر کے چلا جاؤں, آپ سن لیں.
اور میں کہوں جی مستند روایت، میری مستند روایت کے بعد میری مستند روایت کے حوالے سے میرے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ آپ کا حق بنتا ہے آپ پوچھئے. ہم ایسی تھوڑی کسی کے ایمان کو یوں برباد کر دیں، کوئی آ کر کے کوئی کچھ بھی کہے اور ہم مان لیں. تو یہ جب میں اپنے متعلق یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں فزیکلی آپ کے سامنے موجود ہوں، تو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آ کے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار بات بڑی اچھی کر رہا ہے. دیکھو بڑے پتہ کی بات ہے. اور ہم نے پورا اپنا دین، اپنے آباء و اجداد کا وہ دین جو دین اسلام ہے، ہم نے اس دین کی ساری بنیادیں ہلا کر کے رکھ دی. سوشل میڈیا پہ آنے والا کوئی بھی میسج آگے فارورڈ کر دینا ہے، کوئی بھی کلپ آگے بڑھا دینا ہے، کوئی بھی حادثہ کسی بھی سانے کی ویڈیو آگے چلا کر قوم میں افراتفری پیدا کر دینی ہے، قوم کے حالات خراب کر دینے. آپ جانتے ہیں یہی افراتفری پھیلانا اور یہی لوگوں کے درمیان میں بغیر کسی ثبوت کے باتیں پھیلانے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج مغرب نے اسلام کو بدنام کر دیا اور تاثر کیا دیا ہے؟ مسلمان قتل و غارت گیری کرتے ہیں. بھائی مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے ایک کافر مارو گے جنت میں جاؤ گے. ہم کیا کریں؟ ہم خود اس بات میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کی بات سن کر مان لیتے ہیں. تو مغرب تو ہمارے خلاف یہ دشمنی کا پورا پلان لے کر کے چل رہا ہے کہ جس کے تحت یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں پٹنے والے مسلمان، شام، یمن، عراق، فلسطین، افغانستان، کشمیر، کہاں کہاں کا رونا روئیں، ہر جگہ پر مسلمان لہو لہان ہے. لیکن یہی باتوں کو آگے پھیلانا یہ کس قدر نقصان دہ ہوا کہ اسلام کو بدنام کر دیا گیا. تو کم از کم مسلمان تو اس بات کو سمجھیں کہ عالمی سطح پر ہمارے کردار کو اسی منفی باتوں کے تحت کس قدر خراب کر دیا گیا. ہم اپنے آپس کی زندگیوں میں مسلمان ایک مسلمان کے درمیان میں ایسے تو رہے کہ کوئی کچھ بات کہے ہم تحقیق کریں. اسلام کے متعلق ہر بندے کی بات قبول نہ کی جائے، ہر بندے کا جملہ قبول نہ کیا جائے. اللہ نے ہمیں دین، عقل، سمجھ، فہم، فراست سب دی ہے. اچھی طرح تحقیق کر لیں. فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. جب کوئی خبر آئے خوب تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب حقیقت آشکار ہو تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. اور قرآن کی ایک آیت میں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. خوبصورت انداز جب میرے سامنے یہ آیت گزری میں نے کہا کمال ہے یار، رب نے ہمیں ہر جگہ پر ہی دین کے معاملے رہنمائی کی ہے، دنیا کے معاملے میں رہنمائی. سنیے اللہ کیا فرماتا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے جب تم نے یہ بات سنی تھی، کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی منفی بات، دین کے خلاف کوئی منفی بات، کوئی نیا مداری آ کر دین کے خلاف کوئی بات کرے، کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ بس ہمارے کان میں بات آنے کی دیر ہے. بہو نے ساس کے متعلق، ساس نے بہو کے متعلق، داماد نے اپنے سسرال والوں کے متعلق، آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے کے متعلق کوئی بھی بات سن لی اور یقین کر لیا. فرمایا ضروری ظن المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے تھا کہ وہ نیک گمان رکھتے، ایمان والوں سے اچھا گمان رکھتے. اور فرمایا کہ وقالوا هذا افک مبین. اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے، یہ تو ہمیں آپس میں لڑوانے کی سازش ہے، یہ تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی سازش ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، میں انتہائی درد دل کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں سب سے اہم ترین ایشو یہی ہے کہ ہم سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں، ہم کسی کی بات کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. کوئی بھی خبر آئے آگے پھیلانا ہم اپنا دینی اور ملی فریضہ جانتے ہیں. ہر اعتبار سے، ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں، ہم ملکی اعتبار سے دیکھیں، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ لے کر کے جائیں اور کسی بھی نئے مداری کی بات پر دین اسلام کے مسلمہ عقائد کے متعلق اپنے دل و دماغ کو خراب نہ کریں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ.